اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ۔ آج دورہ تفسیر القرآن کا 75واں سبق ہے۔ چھٹا پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے، یسألک اہل الکتاب، اے محبوب آپ سے مانگتے ہیں اہل کتاب، سوال کرتے ہیں اہل کتاب کس چیز کا؟ ان تنزل علیہم، کہ تو ان پر کتاب اتارے۔ ان تنزل علیہم، تو ان پر اتارے کتابا من السماء، کتاب جو آسمانوں سے آئی ہو۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر آئے تھے، اس طرح ان کے پاس کوئی لکھی لکھائی کتاب آئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب ان کی پرواہ نہ کر۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، یہی اہل کتاب سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے جو اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑی بات مانگ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے۔ وہ کیا چیز مانگی تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ فقالو، انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرہ، دکھا ہم کو اللہ اعلانیہ، کھلم کھلا اعلانیہ، سرعام ہمیں اللہ کا دیدار کرا۔ یہ گستاخی تھی تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا ان کو کڑک نے۔ پکڑا کیوں؟ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ پہلے پارے میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو ان کو کڑک نے پکڑ لیا تھا، مر گئے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی عرض کرنے پر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ پھر انہی اہل کتاب نے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو۔ کیا بنا لیا؟ الہ محذوف ہے، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد، ان کو پتہ چل چکا تھا اس بات کے بین دلائل تھے کہ معبود صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا تھا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، کچھ سزا دے کر پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ وہ سزا کیا تھی؟ جو پہلے پارے میں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو یہ سزا دینے کے بعد پھر ان کو معاف کر دیا تھا۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبینہ، واضح غلبہ،
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا تھا۔ فرعون جب جادوگروں کو لے کر آیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ نصیب فرمایا۔ جب فرعون اپنی فوج لے کر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو پکڑنے کے لیے پیچھے آیا تو ہم نے ان کو غرق کر کے جناب موسیٰ کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا ان کے اوپر، کس کو؟ طور پہاڑ کو۔ کیوں اٹھایا؟ ان کے سروں پر کیوں بلند کیا؟ بِمِیثَاقِهِمْ، ان سے میثاق پختہ وعدہ لینے کی غرض سے۔ اوے منو نہیں تے آ ڈگیا جے تواڈے اتے پہاڑ، منو گر گئے سجدے میں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ لیکن سجدے میں گرے کیسے؟ ہم تو سجدہ کرتے ہیں نا یوں، اور انہوں نے سجدہ کیا تھا یوں، کانی آنکھ سے دیکھ بھی رہے تھے کہ ڈگدا تو نہیں پیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا تھا ان کو اس دروازے میں سے داخل ہو جاؤ۔ کس حال میں؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ پتہ چلا کسی دروازے سے جھک کر جانا یہ خلاف قانون نہیں ہے، خلاف قرآن نہیں ہے۔ جھکتے ہوئے جانا، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جانا، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ وہاں کا جاؤ بھائی، چلو بھائی اس دروازے سے اندر جاؤ، وقولوا حطہ، اور معافی مانگتے ہوئے جاؤ۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اچھا ہم نے کہا تھا نا جھکتے ہوئے جاؤ اور معافی مانگتے جاؤ، تو یہاں بھی انہوں نے گڑبڑ کی۔ حنطۃ فی شعرہ، یہ کہتے ہوئے چلے گئے، جاؤ میں گندم، یا اللہ جاؤ میں گندم، یہ مذاق کرتے ہوئے گئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا تھا ان کو اوے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، ہفتے کے دن میں تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ تو انہوں نے اس کا بھی خلاف کیا تھا۔ کیا خلاف کیا تھا؟ وہ انہوں نے موگے بنا لیے تھے، جس طرح حوض کے موگے نہیں بن جاتے، اور پھر وہاں سے آگے انہوں نے حوض بنا لیے، موگے بنا لیے دریا کے کنارے پر، اور جب ہفتے کی رات آتی وہ ڈھکن اٹھا دیتے، اب پانی اندر آنا شروع ہو جاتا نالیوں کے ذریعے، اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی تھیں، مچھلیاں ہوتی بہت زیادہ تھیں۔ تو جب دن گزر جاتا تو ڈھکن رکھ کر مچھلیوں کو پھر اتوار کے دن شکار، اور جو اسی ہفتے میں تو کچھ نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کے قانون کے ساتھ مذاق تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا تھا بڑا پکا وعدہ، بڑا گاڑا وعدہ ان سے لیا تھا کہ تم ہمارے حکموں کی نافرمانی نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے پھر ان پر لعنت ڈالی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہاں ایک لفظ محذوف مانو، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ کیوں؟ ان کے اپنے میثاق وعدہ کو توڑنے کی وجہ سے، انہوں نے وعدہ توڑا تھا، اس وجہ سے ہم نے لعنت ڈالی۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ،
اور انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا اللہ کی آیتوں کا، اس وجہ سے ہم نے لعنت ڈالی۔ اب وہ لعنہ سب کے ساتھ آئے گا، سب کے ساتھ۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ہم نے ان پر لعنت ڈالی کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا بغیر حق کے، ناحق قتل کیا تھا، بے گناہ انبیاء کو قتل کیا انہوں نے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ہم نے ان پر لعنت ڈالی ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہمارے دل تو غلاف کے اندر ہیں، ہمارے دل میں آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے غلاف نہیں تھا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ مہر لگا دی تھی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ بار بار کفر کرتے تھے نا، نافرمانیاں کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، تو ہم نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس اب ان کے اندر کا کفر باہر نہیں نکلے گا اور ہدایت اندر داخل نہیں ہوگی۔ کرتوت ان کے اپنے تھے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں ایمان لاتے، نہیں ایمان لائیں گے مگر چند ایک، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ یہ لوگ ایمان لائے تھے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ہم نے ان پر لعنت ڈالی ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور پاک طیبہ مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے، اور ان کے قول کی وجہ سے، علی مریم، مریم پر بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان کے قول کیا انہوں نے، یعنی انہوں نے حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگائی، زنا کا بہتان لگایا، اور کہا کہ یوسف نجار کی وجہ سے مریم حاملہ ہوئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کا باپ یوسف نجار ہے۔ آج بھی یہودی یہی کلیم کرتے ہیں، آج بھی۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ہم نے لعنت کی ان پر ان کے اس قول کی وجہ سے۔ کس قول کی وجہ سے؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح کو۔ کون سا مسیح؟ عیسیٰ، جو بیٹا ہے مریم کا اور بنا پھرتا ہے اللہ کا رسول۔ جو اللہ کا رسول بنا پھرتا تھا نا، مسیح عیسیٰ ابن مریم، ہم نے اس کو قتل کیا۔ اس قول کی وجہ سے بھی ان پر لعنت پڑی، اور حقیقت حال کیا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، قتل کرنا تو درکنار، یہ جناب عیسیٰ کو صلیب تک نہ لے جا سکے، صلیب پر بھی نہیں لٹکایا۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے مسیح جیسا ایک بنا دیا گیا، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا تھا۔ اور یہ معاملہ مشتبہ کیسے ہوا؟ قرآن پاک میں اس کی کوئی تصریح نہیں کہ کیسے معاملہ مشتبہ ہوا، نہ ہی نبی کریم علیہ السلام کا کوئی ارشاد گرامی ملتا ہے کہ معاملہ کس طرح مشتبہ ہوا۔ ہاں، ابن جریر اور ابن کثیر میں ایک روایت ہے، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف سے، کہ آپ کے حواری تھے تقریباً 17، کسی نے تعداد کم بھی لکھی ہے،
تو آپ نے فرمایا بھی کون ہے جو مجھ جیسا بننا چاہتا ہے، اس کو پھر انعام و اکرام ملے گا۔ تو گھیرا ڈالا ہوا تھا نا یہودیوں نے، تو ایک آدمی بولا، کہنے لگا جی میں حاضر ہوں آپ پر جان قربان کرنے کے لیے۔ تو اس کو جناب عیسیٰ کا ہم شکل بنایا گیا، اور کھڑکی کے رستے جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے گئے۔ اچھا، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں۔ کوئی کہتا تھا یہ جو صلیب چڑھایا گیا ہے یہ عیسیٰ ہے، کوئی کہتا تھا نہیں یہ عیسیٰ نہیں، یہ ان کا شبیہ ہے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ تو جنہوں نے اختلاف کیا نا، لفی شک منہ، وہ عیسیٰ کی طرف سے شک میں مبتلا ہیں، ان کو کوئی پک نہیں ہے، بس شک میں مبتلا ہے۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے انہیں اس کا کوئی علم، کوئی ان کے پاس سچی خبر نہیں ہے۔ الا اتباع الظن، سوائے گمان کی پیروی کے، گویڑ ہی لاندے رہندے نے، وہ خبریں انج ہویا ہے، خبریں انج ہویا ہے، خبریں انج ہویا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فیصلہ فرماتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، پکی بات ہے یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف۔ جس کو انہوں نے قتل نہیں کیا اسی کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وما قتلوہ، دھیان کرنا، یہ جو ضمیر منصوب ہے اس کا مرجع کون ہے؟ کس کو انہوں نے قتل نہیں کیا؟ جس میں عیسیٰ کو، عیسیٰ کی روح کو نہیں، بلکہ جس میں عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ یقیناً پکی بات ہے، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس جسم عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ بات یہاں جسم کی قادیانی یہاں شور مچانے کی کوشش کریں گے، لیکن دھیان سے رہو گے نا تو انشاءاللہ قادیانی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور اس کے بعد الفاظ کیا ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اس طرح بندے کو زندہ جسم سمیت اوپر لے جانا یہ بڑا مشکل کام ہے، کون لے جا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے سامنے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے نا، اللہ غالب ہے، حکیمہ اور حکمت والا ہے، اس میں حکمتیں ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں آسمانوں پر اٹھایا گیا؟ اس لیے کہ وہ آیت میثاق ذرا یاد کیجئے، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، یاد آ گیا نا؟ جب میں تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس ہمارا شان والا، آیا ہے نا ذہن میں؟ تو نبیوں نے سرکار کا کلمہ کہاں پڑھا؟ اور ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن شب معراج بیت المقدس میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنا امام مان لیا، سرکار پر ایمان لیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم نے او نبیو، تم نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کرنی ہے۔ تفصیل میں وہاں بیان کر چکا ہوں، اور تفسیریں بھی ہیں۔ اور مدد کرنی ہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ حکمت یہ ہے، پھر قیامت سے پہلے دجال کو قتل کرنے کے لیے تمام نبیوں کے نمائندہ بن کر جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اچھا، جناب عیسیٰ آئیں گے صحیح، ہوں گے نبی آئیں گے، لیکن ختم نبوت میں پھر بھی فرق نہیں پڑے گا۔
وہ اس لیے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ جس کو سب سے آخر میں نبوت ملے، جس کے سر پر منصب نبوت رکھا جائے سب نبیوں کے بعد۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج کب رکھا گیا؟ سرکار کے بعد یا پہلے؟ پہلے۔ پہلا نبی ہے، سیر کرتا ہوا آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اب نبی کریم علیہ السلام کو جب سے اللہ نے منصب نبوت عطا فرمایا ہے، اب کسی اور کے سر پر منصب نبوت نہیں رکھا جائے گا۔ آسمان پر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی کریم علیہ السلام کی کئی حدیثیں ہیں، باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں چیپٹر بنے ہوئے ہیں۔ باب نزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے تشریف لانے کا چیپٹر، اس میں وہ حدیثیں بخاری کے اندر بھی ہیں اور کتابوں کے اندر بھی ہیں، یعنی وہ حدیثیں جن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات کی گئی ہو، وہ حدیثیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا متواتر حدیثوں کی وجہ سے یہ قطعی ہے۔ اوپر اللہ لے گیا کس کیفیت میں؟ یہ قطعی نہیں، اوپر لے گیا، اتنا قطعی ہے، لیکن کس طرح لے گیا وہ ہم پہلے تیسرے پارے کے آخر میں بیان کر چکا ہوں میں۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، لَيُوشِكَنَّ ان قریب تم میں نازل ہوں گے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، حاکم عادل بن کر، حاکم عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ آئیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب بناتے ہیں نا عیسائی، ان کے چرچوں میں چلے جاؤ، صلیب لٹکی ہوئی ہے ان کے ہاں، تو صلیب کو توڑ دیں گے۔ توڑ دیں گا کا مطلب کیا؟ جنگ ہوگی، جنگ میں یہودی عیسائی نافرمان سب مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، صرف مسلمان باقی بچیں گے۔ جناب عیسیٰ کے وقت میں کوئی اور دین والا نہیں ہوگا، اور پھر ہر کسی کے پاس اتنا مال ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں آئے گا۔ اور ایک اور حدیث ابو داؤد شریف کی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ جب اتریں گے تو اتریں گے ملک شام کے شہر دمشق کے اندر، اور دمشق کی جو مسجد ہے نا، جامع مسجد، وہاں تشریف لائیں گے۔ اور وہاں بھی مسجد کے دیکھو یہ 4 کونے ہیں نا، تو جو مشرقی سائیڈ والا کونا ہے وہاں تشریف لائیں گے، اور اس کونے پر ایک مینار بنا ہوگا، اور مینار بھی ہوگا سفید رنگ کا، سفید کلر کا مینار۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے، وہاں اتریں گے۔ وقت ہوگا فجر کا، فجر کی نماز کے لیے تکبیر کہی جا چکی ہوگی، اچانک ایک بندے کی نگاہ اوپر اٹھے گی تو وہ دیکھے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر یوں ہاتھ رکھ کر اوپر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ وہ فرشتے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مینار کے اوپر جو سیڑھی ہے نا وہاں چھوڑ دیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر 2 چادریں ہوں گی، یلو کلر کی، زرد رنگ کی، اور بال ہوں گے کیا خوبصورت۔ غسل نہیں کیا ہوگا، لیکن لوگوں کو یہی لگے گا اوے جیسے ابھی نہا کے آ رہے ہیں، تو موتی نہیں جس طرح چمکتے، اس طرح آپ کے بال چمک رہے ہوں گے، بغیر طریقے حضرت عیسیٰ کے بال چمک رہے ہوں گے۔ ایک آدمی کی نگاہ پڑے گی نا اوپر، آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے، شور مچ جائے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ فرشتے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے پاک قدموں کے ساتھ سیڑھیوں سے
اتر کر نیچے تشریف لائیں گے۔ تکبیر کہی جا چکی ہوگی۔ مصلی امامت پر امام صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، پیچھے ہٹ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ تشریف لائیے، جماعت کرائیے۔ لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، پہلی نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ اور وہ امام صاحب کون ہوں گے؟ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ۔ اب امام مہدی مصلی پر ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی پیچھے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا کیف انتم، تمہاری کیا شان ہوگی اس وقت، اذا نزل ابن مریم فیکم، جب مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور امامت کرانے والا تم میں سے ایک ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھیں گے تکرمتاً لہذہ الامہ، اس امت کی عظمت کے لیے میں عیسیٰ ان کے امام کے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ یہ ساری باتیں بیان کر کے نا، وہ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے والی بات اگر تم قرآن میں پڑھنا چاہتے ہو تو یہ پڑھو آیت، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے، یعنی ہر کتابی، اللہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ہر کتابی جناب عیسیٰ کی موت سے پہلے ضرور بالضرور ان پر ایمان لے آئے گا۔ جتنے کتابی وہاں زندہ ہوں گے وہ سارے کے سارے جناب عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے ان کی موت سے پہلے۔ تو یہ جو لفظ ہے قبل موت ہی، یہ کیا بتا رہا ہے؟ ابھی جناب عیسیٰ کو موت نہیں آئی، موت نہیں۔ اچھا، اس کی ایک دوسری تفسیر بھی کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے جناب عیسیٰ پر ایمان لے آتا ہے، لیکن اس ایمان کا فائدہ کیوں نہیں، کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایمان جو عند الموت لایا جائے وہ تو قابل قبول نہیں ہوتا۔ کسی نے یہ معنی بھی کیا لیکن فائدہ کیا اس کا؟ تو وہی بات ہے، تفسیر بہتر کون سی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر کتابی ان پر ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہوں گے۔ جو ان کی زندگی میں کرتوت کرتے رہے ہیں نا، وہ ان کے خلاف گواہ بنیں گے، اور جو ان پر ایمان لایا تھا اس کے حق میں گواہ بنیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں نے جو ظلم کیا تھا اس ظلم کی انہیں سزا بھی ملی۔ وہ سزا کیا ملی؟ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی گئیں جو ان کے لیے حلال تھیں۔ ان کے لیے جو چیزیں حلال تھیں، طیب چیزیں تھیں، پاکیزہ تھیں، ان کے ظلموں کی وجہ سے وہ ان پر حرام کر دی گئی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ظلم کی وجہ سے بھی اور ان کے اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے، روکا بھی کثیرہ، کئیوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کو سزا دی گئی سود لینے کی وجہ سے۔
ان کے لینے کی وجہ سے ربا سود، وقد نہوا عنہ، حالانکہ ان کو سود سے روکا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا کھانا لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے، حرام طریقے سے لوگوں کا جو مال کھاتے تھے نا، اس کی وجہ سے بھی ان کو سزا دی گئی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے درد دینے والا عذاب۔ پتہ چلا یہ جو چیزیں اوپر بیان کی گئی ہیں، لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھانا، کسی کی چیز چوری کر کے کھانا، یہ چیزیں یہ سزا کا سبب ہیں۔ سود خوری کرنا، کسی کو رقم دینا قرضے پر کہ تو مجھے پیسے اتنے دیا کرے گا ہر مہینے، یہ سود ہے، تو یہ سود کھانے کی وجہ سے سزا ملتی ہے۔ یہاں ماشاءاللہ ڈھیر سارے حاجی صاحبان رہتے ہیں، فیصل آباد میں بھی تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر وہ آیا قرضہ لینے کے لیے، حاجی صاحب ادھار چاہیے، ہاں کتنا چاہیے، لاکھ روپیہ چاہیے، تو تسبیح بھی پھیرتے جائیں گے، فٹ بیٹے کو کہیں او پتر حاجی عبد الجبار چل انہوں 3000 کٹ کے نا 97,000 دے دے، 3% پہلے ہی کاٹ لیا، تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ تو اگر یہودیوں کو ان کی وجہ سے سزا مل سکتی ہے تو ان کی وجہ سے بھی۔ اور اللہ کی راہ سے روکنا، جو بندہ اللہ کی دعوت دیتا ہو، اللہ کی طرف بلاتا ہو، نبی کریم علیہ السلام کی طرف بلا رہا ہو، اور بچنا ہو تو مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرو، صحابہ کرام کی عظمتیں بیان کرتا ہو، اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتا ہو، حقوق اللہ بیان کرتا ہو، حقوق العباد بیان کرتا ہو، اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا یہ اللہ کے رستے سے روکنے کے مترادف ہے۔ تو یہ بھی قابل سزا چیز ہے، کبھی اس طرح کی حرکت نہ کرنا، بلکہ جس کے بارے تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ سرکار نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور ہر اس آدمی کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور یا اللہ میں ایسے کام سے پیار مانگتا ہوں جو کام مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ تو اللہ کی نافرمانی مت کرنا، مت سکھانا، اللہ سے پیار کرنا، اور جو نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا ہے اس پر عمل کرنا۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، اچھا سارے ایک جیسے نہیں ہیں، یہودی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے چند بڑے پختہ علم والے ہیں، لیکن جو رسوخ والے ہیں علم میں، ان میں سے والمؤمنون، اور ایمان لاتے ہیں، ادھر بھی تھے تو علم میں بڑے پختہ تھے، اور ایمان کس پر لاتے ہیں، اور مومن جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ یہ آیت یا تو ان یہودی علماء جو چند مومن ہو گئے تھے ان کے بارے میں، یا عام بھی ہے کہ جو لوگ بھی راسخ فی العلم ہیں اور مومن ہیں، کتاب اللہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، پہلی نازل شدہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ایک والمقیمین الصلاۃ،
یہ مقیمین دیکھ رہے ہو، یہ حالت نسبی ہے، اور فٹ آگے والمؤتون الزکاۃ حالت رفیع ہے، اور پیچھے والمؤمنون حالت رفیع ہے۔ یہ درمیان میں مقیمین کیا ہے؟ یہ منصوب علی المدى۔ بہت اچھے ہیں وہ لوگ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، تو نماز کو قائم کرنے والے ان کی مدح کی جا رہی ہے۔ والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ زکوٰۃ ایک ہوتی ہے پیسوں کی، مال کی زکوٰۃ، اور ایک ہوتی ہے دل کی زکوٰۃ۔ مال میں سے اللہ کا مقرر کردہ حصہ نکالنا، حقداروں تک پہنچانا، یہ ہے مال کی زکوٰۃ، اور دل میں سے کوڑ نکالنا، حسد نکالنا، بغض نکالنا، یہ ہے دل کو پاک صاف کرنے والی بات۔ تو جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہم دیں گے بہت بڑا اجر، ان کو ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ اب ان آیتوں کو دوبارہ پڑھیے۔ کچھ لوگ ہیں تو صحیح نا جو سرکار کے زمانہ میں تھے، نمازیں بھی خوب پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے اجر عظیم کا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اور خدا کے بندو جو صحابہ سے دشمنی رکھتے ہو، ہر سبق میں دیکھو صحابہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، ہر صحابہ کے اندر ہی۔ قرآن کا دامن تھام لو، اس طرح کتابڑیوں کی طرف مت جاؤ، فلاں میں یہ لکھا ہے، ابو الفدا میں یہ لکھا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی کتابیں، جعلی کتابیں ڈھونڈ کر، اور قرآن کے مقابلہ میں صحابہ کرام کی توہین کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ملک کو بھی تمہاری شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ یہودیوں نے کہا تھا، کچھ لوگوں نے، کہ وہی جو ہے یہ صرف جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، آپ پر کیسے نازل ہوئی؟ کسی اور پر کوئی وحی نہیں آئی۔ فرمایا انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی ہے۔ یہ وحی کیا ہے؟ جو نبی پر وحی آتی ہے وہ ایسا علم یقینی ہے جو بغیر کسی اور کو پتہ چلے چپکے سے اللہ اپنے نبی پر نازل فرماتا ہے۔ یقینی علم، صحابہ پاس بیٹھے ہوتے تھے، اکثر طور پر نہیں پتہ چلتا تھا کہ وحی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ ہاں ایک بار ایسے ہوا تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، آپ کی ران پر سرکار کا سر انور تھا، اچانک وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تو فرماتے ہیں مجھے ایسے اتنا بوجھ پڑا، مجھے لگتا تھا کہ میری ران اب ٹوٹی کہ تب ٹوٹی، اتنا بوجھ پڑا تھا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سخت سردی کا موسم ہوتا تھا، اچانک رات کے وقت سرکار پر وحی نازل ہوتی تو میں دیکھتی سرکار کے ماتھے سے پسینے کی لہریں چھوٹ پڑتی تھیں، بہت زیادہ پسینہ بہتا تھا۔ یہ پسینہ کیوں بہتا ہے سردیوں میں؟ جب بندہ بوجھ والا کام کرتا ہے، سرکار پر بوجھ پڑتا تھا نا، تو سرکار کے ماتھے سے پسینہ چھوٹ پڑتا تھا۔
تو اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا جس طرح کہ ہم نے وحی فرمائی، الی نوح حضرت نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور ہم نے وحی فرمائی ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل کی طرف، وَإِسْحَاقَ اور اسحاق کی طرف، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب کی طرف، وَالْأَسْبَاطِ اور ان کے بیٹوں کی طرف، وعیسیٰ اور عیسیٰ کی طرف، وایوب اور ایوب کی طرف، ویونس اور یونس کی طرف، وہارون اور ہارون کی طرف، وسلیمان اور سلیمان کی طرف، وآتینا داود زبورا اور ہم نے عطا کی داود کو زبور۔ اب یہاں گنو اس آیت میں کتنے نبیوں کا ذکر ہوا ہے؟ نوح ایک، سرکار پہلے نمبر پر ایک، الیکا آپ کی طرف ایک، نوح دو، ابراہیم تین، اسماعیل چار، اسحاق پانچ، یعقوب چھ، ان کے بیٹے اب ان کو نام نہیں معلوم تو ہم نہیں ان کا ذکر کرتے، بیٹے تھے ان کے کون کون سے تھے؟ عیسیٰ 7، ایوب 8، یونس 9، ہارون 10، سلیمان 11، داود 12، یعنی ایک ہی آیت میں 12 نبیوں کا ذکر ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ اور کئی رسولوں کو جن کا ہم نے آپ سے قصہ بیان کیا ہے، جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے، من قبل اس سے پہلے اور بھی کئی رسول ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ اور کئی رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں فرمایا، ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے شان والا کلام فرمایا۔ اچھا، کچھ رسولوں کا ذکر کیا ہے اور کچھ کا ہم نے ابھی تک آپ سے ذکر نہیں کیا۔ یہ رسول جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے ان کی تعداد ہے 25۔ آدم 1، ادریس 2، نوح 3، ہود 4، صالح 5، ابراہیم 6، لوط 7، اسماعیل 8، اسحاق 9، یعقوب 10، یوسف 11، ایوب 12، شعیب 13، موسیٰ 14، ہارون 15، یونس 16، داود 17، سلیمان 18، الیاس 19، یسع 20، زکریا 21، یحییٰ 22، عیسیٰ 23، ذوالکفل 24 اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 25۔ یہ 25 انبیاء ہیں جن کا نام قرآن کے اندر مذکور ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جو غیب کا علم عطا فرمایا ہے وہ تدریجاً عطا فرمایا ہے، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ۔ اس آیت کے نزول تک سب نبیوں کا ذکر اللہ نے سرکار کے سامنے نہیں کیا۔ ہاں، جو ہم نے عمومات بیان کیے ہیں نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت جو عمومات بیان کیے ہیں قرآن کے اور حدیث کے،
وہ عمومات بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی آخری آیت نازل ہونے تک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا قصہ اپنے محبوب سے بیان کر دیا تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ ابن کثیر میں ہے کہ 2 اور نبیوں سے بھی اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ ایک جناب آدم علیہ السلام ہیں اور ایک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی کلام کیا ہے ڈائریکٹ، درمیان میں واسطہ نہیں فرشتے کا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، کوہ طور پر گئے، اور آدم علیہ السلام سے کلام ہوا جنت کے اندر کلام ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام سے بھی ڈائریکٹ کلام ہوا۔ کہاں؟ رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ مبشرین، بشارت دینے والا بنا کر، و منذرین، اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ رسول ہوتا ہی مبشر اور نذیر ہے۔ جو مبشر نذیر نہیں وہ اللہ کا رسول نہیں ہے۔ تو نبی آتا ہی انسانوں میں سے، رسول آتا ہی انسانوں کے پاس ہے، تو ہوتا ہے مبشر اور منذر بن کر۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اور اگر اللہ رسول نہ بھیجتا اور کافروں کو لگاتا پھینٹا تو ان کافروں نے کہنا تھا نا، لوگوں نے کہنا تھا یا اللہ تو ساڑھے ال بھیجیا ہی کوئی نہیں، کوئی پیغام آیا ہی نہیں، اور تو نے یا اللہ ہمیں خام خواہ پھینٹا لگانا شروع کر دیا ہے۔ اب اللہ اس کو بیان کرتا ہے، لِأَلَّا، تاکہ نہ ہو، یکون للناس، لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ پر، حجت بعد الرسل، رسل کے آنے کے بعد۔ رسول اللہ اب کہہ سکتا ہے، کہے گا، اور تمہارے پاس میں نے اپنے رسول بھیجے تھے، تمہیں پیغام پہنچ گیا تھا، اب تم نہیں مانے، چلو اب کان پکڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو پھر پھینٹا اللہ لگائے گا نا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزل بعلمہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد، گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، جو اس نے آپ پر اتارا ہے۔ گواہی کس بات کی دیتا ہے؟ انزل بعلمہ، کہ اس نے اپنے علم سے اس کو اتارا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ بھی اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرشتوں کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، اللہ ہی کافی ہے بطور گواہ، لیکن فرشتوں کے اعزاز کے لیے اللہ نے ان کو گواہ بنا دیا۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے دور کے گمراہ۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، کفر بھی کیا اور ظلم بھی کیا، کفر خود بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو بخشے، اللہ مشرک کافر کو نہیں بخشے گا۔ ولا لیہدیہم طریقا، اور دل میں جو کوڑ رکھتے ہیں کفر والا، شرک والا، اللہ ان کو رستہ بھی نہیں دکھائے گا، اس رستے پر نہیں چلائے گا جو جنت کی طرف جاتا ہے، اس رستے پر نہیں چلائے گا۔ الا طریق جہنم، ہاں اس رستے پر چلائے گا جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ خالدین فیہا ابدا،
وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، کسی کو جہنم میں بھیجنا، کسی کو جنت میں داخل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ آیا ہے۔ آیا بھی کدھر سے ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فآمنوا، تو ایمان لاؤ، تم مان لو۔ اگر تم ایمان لاؤ گے یکون خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے نہ مانا، ایمان نہ لائے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ اللہ کا کیا بگڑے گا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگو، اگر تمہارے جن و انس اولین و آخرین تم میں سے جو سب سے اتقا ہے، سب کے دل اس کے دل جیسے ہو جائیں۔ سب سے اتقا کون ہے سرکار؟ یعنی وہ لوگوں بالفرض سارے لوگوں کے دل مصطفیٰ علیہ السلام جیسے ہو جائیں، پھر بھی اللہ کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا کیا اضافہ ہے؟ اللہ کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر سب لوگوں کے دل اس کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدبخت ہے، سب سے زیادہ فاجر ہے، وہ کون ہے؟ ابلیس۔ اور سارے تم ابلیس صفت بن جاؤ، ابلیس جیسے کوڑ قسمت بن جاؤ، تو اللہ فرماتا ہے او میری سلطنت میں سے نا ایک ذرہ کم نہیں ہوتا، ایک ذرہ کم نہیں ہوتا۔ اب پڑھو فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ بیٹے اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نافرمانی کرو گے تو اللہ کا کیا بگڑتا ہے۔ اب کل والا سبق یاد کرو، ما یفعل اللہ بعذابکم، اوے اللہ نے تمہیں پھینٹا لگا کے کرنا کیا ہے؟ اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا نا۔ پھر اللہ کے خزانے کتنے ہیں؟ وہ حدیث شریف اسی کا حصہ ہے شاید، کہ سارے اولین و آخرین اللہ سے مانگیں، اللہ ہر کسی کی من کی مراد پوری کرے۔ تو اللہ کے خزانوں میں سے کتنا کم ہوتا ہے؟ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈال کے باہر نکالو نا، تو جتنا پانی کم ہوتا ہے نا سمندر کا، بس اتنا ہی اللہ کا خزانہ کم ہوتا ہے۔ یعنی نہ سمندر کا پانی کم ہوتا ہے، نہ اللہ کے خزانے کم ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ارادہ تھا کہ آج یہ سورت ختم کریں گے، کتنا ٹائم ہو گیا؟ چلو کل سے پھر